تو ایک ہے عمل، ایک ہے خالی سننا. تو اصل ہے عمل. اللہ تعالیٰ نے خالی حکم نہیں دیا، پھر حکم کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو کیسا پاک و صاف رکھا، اور وہاں پہ دعائیں کی، اس کو آباد و شاد کیا کہ آج وہ برکتیں آپ کو حرم کعبہ میں ساری نظر آ رہی ہیں. کس کی برکتیں حرم کعبہ میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی برکتیں. آج بھی وہاں اسماعیل علیہ السلام کی برکتیں ہیں، آج بھی وہاں حضرت حاجرہ کی برکتیں ہیں. وہ ساری یہی تو گھرانہ تھا. اس زمین کو کوئی جانتا نہیں تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا. پھر وہیں سے آب زمزم نکلا، وہیں صفا بروا ہے جو آج ہمارے لیے واجب ہے صحیح کرنا، وہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. آج وہ مسلمانوں کا کیسا مرکز ہے کہ اس کے دیدار کو لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے، سال میں 4 بار ملے تو لوگ 4 بار جانے کو تیار ہیں، 10 بار موقع ملے 10 بار جانے کو تیار ہے. تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ اللہ کے گھر سے ایک تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. تو ایک بات پتہ چلی کہ اللہ کے گھر کا تعلق مومن کے دلوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ مومن کا دل بھی بیت اللہ ہے جو میں نے شروع میں کہا. یہ بھی گھر ہے اللہ کا. اس کو نورانی رکھنا، اس کو پاکیزہ رکھنا، اس کو صاف رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب آئے آیت نمبر 37 پر. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ فرما رہا ہے وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے. کیونکہ بات اللہ کے گھر کی چل رہی ہے، اللہ کے ذکر کی ہو رہی ہے، بیت اللہ کی ہو رہی ہے، نمازوں کی ہو رہی ہے. تو اشارہ اللہ نے دیا ہے کہ وہ مرد جنہیں کوئی چیز غافل نہیں کرتی. نماز کا وقت آتا ہے وہ کہتے جی نماز کا وقت ہو گیا، سودا ایک طرف، خرید و فروخت ایک طرف، نماز کا وقت آ گیا. دکانیں بند کر دیتے ہیں بعض لوگ. تو بھائی نماز کا وقت ہے، نماز کو امپورٹنس دیں، نماز کو اہمیت دیتے ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے یخافون، وہ ڈرتے بھی ہیں، یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں. وہ ڈرتے ہیں آخرت کے دن سے. نمازوں کو بھی قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی دیتے ہیں، ہر سودا سلب خرید و فروخت وہ سائڈ میں رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر آگے رکھتے ہیں. جیسا قرآن میں ہے نا 28ویں پارے میں بھی ایک آیت ہے سورہ منافقون کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہ کہیں تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے، تمہیں ہلاکت میں مبتلا نہ کر دے اللہ کے ذکر سے. کیونکہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہوا ہلاکت اس کا مقدر ہے. یہ باتیں ہم پہلے بھی سن چکے کہ ہلاکت ہے ایک طرف برکت ہے. اللہ کے ذکر میں برکت ہے، برکت چھوڑو گے تو ہلاکت ہے، نحوست ہے. آج جن گھروں میں نمازی نہیں ہے وہاں کیا ہے؟ وہاں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، نحوست ہی نحوست ہے. پھر جہاں نمازی ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، قربانیاں کرنے والے ہیں، الحمدللہ دین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، وہاں آپ کو برکت ملے گی، وہاں آپ کو رحمت ملے گی. اور جو رحمت اور برکت کو چھوڑ دے پیچھے کیا بچے گا؟ ہلاکت اور نحوست. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے. اکثر بندے کا مال ہی اسے ہلاکت میں ڈالتا ہے نا. کام چل رہا ہے، بڑا بزی ہوں جی، رش لگا ہوا ہے، نماز کی خیر ہے بعد میں پڑھ لیں گے، ظہر گئی جی، اثر گئی، بزی ہے جی، رش بہت تھا، مغرب ہے کسٹمر بہت آئے ہوئے جی، بزی چل رہے. آپ کس کے ذکر کو فراموش کر رہے ہو؟ جو روزی دے رہا ہے، رزاق کو چھوڑ کر روزی پا رہے ہو. یعنی بندہ کتنا خود غرض ہے، بندہ کتنا مطلبی ہے کہ رزاق کو چھوڑ کر اس کا رزق لینا چاہ رہا ہے خالی وہ، کہ روزی مل جائے، رزاق کو چھوڑو. اس سے زیادہ مطلبی پن کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ بے وفائی کیا ہوگی؟ تو ہم تو ہے ہی بے وفا سارے، تو ہے سارے مطلبی. رب کو مطلب سے تو یاد کرتے ہیں. آج کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، اسے پوچھ لو جی حضرت کیا کر رہے ہیں؟ جی وظیفہ پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ برکت کا وظیفہ ہے. ہر 100 میں سے 99 برکت چاہ رہا ہے. وظیفہ پڑھے گا برکت کے لیے، روزی میں برکت ہو، دکان میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، ترقی ہو جائے، پیسہ آ جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے. کیا کر رہا ہے؟ ذکر کر رہا ہے. وہ کس کا؟ اللہ کا. کیوں؟ اپنے مطلب سے. حضرت بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، تو ایک خاتون ان کے ساتھ طواف کر رہی تھی. جب طواف مکمل ہوا تو ان خاتون نے بائی عزیز بستامی کو کہا کہ لگتا ہے تم ان 4 دیواری کا طواف کر رہے ہو، لگتا ہے تم اس 4 دیواری کا، اس خالی عمارت کا طواف کر رہے ہو. تو بھائی عزیز بستامی نے کہا کہ تو تم کس کا طواف کر رہی ہو؟ پھر بھائی بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے تو میں طواف کر رہا ہوں. تو وہ خاتون مسکرائی اور کہنے لگی کہ اس کا کوئی مالک بھی تو ہے، اس بیت اللہ کا کوئی مالک بھی تو ہے، میں تو مالک کا طواف کر رہی ہوں. یہ بول کے وہ آگے نکل گئی اور بائی عزیز بستامی بے ہوش ہو کے گر پڑے زمین پر. جب ہوش آیا تو آپ نے تلاش کیا، وہ خاتون نہیں ملی آپ کو. تو کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے. کیا اشارہ ملا ہے؟ کہ خالی ہماری نمازیں کھوکھلی نمازیں، ہمارے طواف کھوکھلے طواف ہیں، ہماری قربانیاں صرف دکھاوا رہ گئی ہیں. رب کہاں ہے ان چیزوں میں؟ نمازوں میں رب کہاں ہے؟ عبادت میں رب کہاں ہے؟ زکوٰۃ میں رب کہاں ہے؟ قربانیوں میں رب کہاں ہے؟ حج عمرے میں رب کہاں ہے؟
کوئی عمرے میں جا رہے ہیں جی، دعوتیں ہو رہی ہیں، دنیا کو بتایا جا رہا ہے جی عمرے میں جا رہا ہوں، بہت بڑی سعادت ہے جی، ہار پھول پہن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں، سیلفیاں لی جا رہی ہیں جی، دعوتیں ہو رہی ہیں. جا کہاں رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا رہا ہے. اور حالت یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے گھر میں ایسے آؤ جیسے کوئی مجرم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو کیا مجرم جب آقا کی بارگاہ میں جائے تو ایسے جائے گا؟ ہار پھول پہن کر سج دھج کر بول توبہ کرنے استغفار کرنے جائے، کاش میری توبہ قبول ہو جائے، میری بخشش ہو جائے. تو آج ہم نے ہر چیزوں میں سے اصل کانسیپٹ کو نکال دیا ہے جو ہے روحانیت. جیسے باطنیت ہوتی ہے نا، ایک ظاہریت ہے ایک باطنیت ہے. ہماری ظاہر الگ شے ہے، باطن الگ شے ہے. اللہ باطن کو دیکھتا ہے. باطن کیا ہے؟ ہمارا دل ہے، ہماری نیت، انٹینشن ہے. آپ قربانی کر رہے، لاکھوں کا جانور لا کے آپ نے قربان کر دیا، اگر نیت خالص اللہ کے لیے نہیں تھی لاکھوں روپے برباد ہیں آپ کے. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اللہ فرما رہا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں. اللہ نے ایک آیت میں سب کے دکھاووں پر پانی پھیر دیا. جو دکھاوا کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز میں دکھاوا کرے، چاہے وہ قربانی میں دکھاوا کرے، چاہے وہ مسجدیں بنانے میں دکھاوا کرے. کوئی اگر یہ چاہے کہ مسجد بنا کر میں بتاتا پھروں کہ حاجی صاحب نے مسجد بنوائی ہے، گیا ثواب. لوگ تو نمبر پلیٹیں لگواتے ہیں باقاعدہ، فلاں حاجی صاحب نے تختی مسجد کی تعمیر بنوایا ہے، سیلانی بنوایا ہے، تو فلاں ادارہ بنوایا ہے. شوق ہے یہ. تو یہ ایک جزا ہے، آپ نے اس کے بدلہ اس کا عوض لے لیا. جو اللہ والے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. بھائی جیسے روزہ ہے، اس کی جزا اللہ ہی ہے، اللہ ہی جزا دے گا اس کی، اگر اس نے باقی اللہ کی خاطر رکھا ہے، کسی کو بتاتا نہیں پھرتا. ہر چیز کی خاص جزا ہوتی ہے. آپ یہ اچھا کام کریں اور لوگوں سے آپ جزا لیتے رہے، شاباشی وصول کرتے رہے، آپ مطلب شکریہ وصول کرتے رہے اور خوش ہوتے رہے، جی بس اللہ کی توفیق ہے، ماشاء اللہ، وہ بس مسجد بنا دی، بڑی خستہ حال تھی تو میں نے سوچا چلو تعمیر کروا دوں، میں نے سوچا مدرسہ تھا تو میں نے سوچا تھا. بتاتے ہیں لوگ. بھائی نیکیاں کر کے چھپاؤ، بھلا دو. نیکی کر دریا میں ڈال، سنا کبھی آپ نے؟ اصل یہ محاورہ یہاں پھر آتا ہے کہ آپ نیکی کریں سمجھو دریا میں ڈال دیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کوئی نیکی کی. بھائی سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو تو الٹے کو خبر نہ ہو، یہ ہمارے اسلام کا حکم ہے. اس طرح صدقہ چھپا کر دو، کسی کو پتہ ہی نہ ہو یہ صدقہ دے. لوگ کنجوس کہیں، بلکہ کنجوس آپ نے دیتے ہی نہیں ہے، لیکن وہ جو دیتا ہے رب جانتا ہے اس کا کہ کس طرح وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے. تو یہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے، نہ کہ دکھاوا، نہ کہ نمود و نمائش. تو اللہ کے گھروں میں جو تعاون کرتے ہیں اور حصہ ملاتے ہیں وہ باعث فخر ہے یہ کام ان کا. اللہ تعالیٰ ان کی اس عادت کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی مسجدوں کا ادب احترام کرنے اور ادھر آ کر اللہ کا ذکر کرنے کی، بالخصوص پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.